تعلیم القرآن، مولانا امین احسن اصلاحی، استاد جاوید احمد غامدی۔ عورت کی گواہی اور قرآن کی تعلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ سورہ بقرہ آیت 282۔ اے ایمان والوں، جب تم کسی معین مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو لکھے تمہارے مابین کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا اس طرح وہ دوسروں کے لیے لکھنے کے کام آئے، اور یہ دستاویز لکھوائے وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، اور اگر وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اس پر اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ ٹھہرا لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں صحیح، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں، 2 عورتیں اس لیے کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلا دے گی۔ تفسیر۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی اس آیت کو خواتین کی گواہی کے سلسلے میں پیش کر کے جو احکام سمجھے گئے ہیں اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہوا ہے۔ عام طور پر جو رائے پیش کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ واضح رہے کہ گواہی شہادت کے نصاب کو 3 قسم کے معاملات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جیسے حد زنا، حد سرقہ، قتل کی سزا وغیرہ۔ اس میں عورتوں کی گواہی سرے سے مقبول ہی نہیں ہے، خواہ ان کے ساتھ مرد ہوں یا نہ ہوں، اور خواہ عورتوں کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسے بچے کی ولادت، عورت کا باکرا ہونا وغیرہ۔ اس قسم کے معاملات میں تنہا ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔ مذکورہ دونوں قسم کے معاملات کے علاوہ دیگر معاملات۔ نمبر 3، جیسے نکاح، طلاق، وکالت، وصیت، ہبہ وغیرہ۔ اس قسم کے معاملات میں عورتوں کی گواہی مقبول تو ہے مگر تنہا نہیں، بلکہ 2 شرائط کے ساتھ۔ پہلی یہ کہ گواہی دینے والی عورتوں کی تعداد 2 ہوں، اور دوسری یہ کہ ان 2 عورتوں کے ساتھ کم از کم 1 مرد بھی گواہی دینے والا ہو۔ لہٰذا دوسری قسم کے معاملات کے علاوہ کسی بھی جگہ تنہا عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی، خواہ ان کی تعداد کتنی بھی ہو جائے۔ دارالافتاء، جامع علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان۔ اس رائے کے مقابلے میں جاوید احمد صاحب غامدی لکھتے ہیں، اس آیت سے فقہا کا استدلال ہمارے نزدیک 2 وجہ سے محل نظر ہے، یعنی اسے اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں غلط تو نہیں۔ ایک یہ کہ واقعاتی شہادت کے ساتھ اس آیت کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ دستاویزی شہادت سے متعلق ہے۔ ہر عاقل جانتا ہے کہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں، اور واقعاتی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے۔ ہم نے اگر کوئی دستاویز لکھی ہے یا کسی معاملے میں کوئی اقرار کیا ہے تو ہمیں اختیار ہے کہ اس پر جسے چاہیں گواہ بنائیں، لیکن زنا، چوری، قتل، ڈاکہ اور اس طرح کے دوسرے جرائم میں جو شخص بھی موقع پر موجود ہوگا وہی گواہ قرار پائے گا۔ چنانچہ شہادت یعنی گواہی کی ان دونوں صورتوں کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسرے کے لیے قیاس کا مبنی نہیں بنایا جا سکتا، یعنی واقعاتی گواہی اور دستاویزی گواہی کو ایک جیسا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری یہ
کہ آیت کے موقع و محل اور اسلوب بیان میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے قانون و عدالت سے متعلق قرار دیا جائے۔ اس میں عدالت کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہی گئی کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ اگر پیش کیا جائے تو مدعی سے اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرو۔ اس کے مخاطب ادھار کا لین دین کرنے والے ہیں، اور اس میں انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر خاص مدت کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ کریں تو اس کی دستاویز لکھ لیں اور نزاع اور نقصان سے بچنے کے لیے ان گواہوں کا انتخاب کریں جو پسندیدہ اخلاق کے حامل، ثقہ، معتبر اور ایماندار بھی ہوں، اور اپنے حالات و مشاغل کے لحاظ سے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے پر پورا بھی کر سکتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اصلاً مردوں ہی کو گواہ بنانے اور 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد کے ساتھ 2 عورتوں کو گواہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکہ گھر میں رہنے والی یہ بیوی اگر عدالت کے ماحول میں کسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو تو گواہی کو ابہام و اضطراب سے بچانے کے لیے ایک دوسری بیوی اس کے لیے سہارا بن جائے۔ اس کے یہ معنی ظاہر ہے کہ نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے کہ عدالت میں مقدمہ اسی وقت ثابت ہوگا جب کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں اس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آئیں۔ یہ ایک معاشرتی ہدایت ہے جس کی پابندی اگر لوگ کریں گے تو ان کے لیے یہ نزاعات سے حفاظت کا باعث بنے گی۔ لوگوں کو اپنی صلاح و فلاح کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت نہیں ہے جس کی پابندی عدالت کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی تمام ہدایات کے بارے میں خود قرآن کا ارشاد ہے۔ سورہ بقرہ آیت 282۔ یہ ہدایات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل، گواہی کو زیادہ ٹھیک رکھنے والی اور اس امر کے زیادہ قرین قیاس ہیں کہ تم شبہات میں نہ پڑو۔ ابن قیم اس کے بارے میں اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں، یہ گواہی کا بار اٹھانے اور اس میں مضبوطی سے متعلق ہے جس کے ذریعے سے کوئی صاحب مال اپنے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ عدالت کے فیصلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ یہ اور چیز ہے اور وہ اور۔